بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ کوفیوں کی آہو زاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب مدینہ العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو خاموش کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بدنصیب کوفیوں، رو رو کر اور آہوزاری کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو، حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکاروں میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہی ہو، بے وفاؤ مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں گھمانے والے تم ہو، دولت کے لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں اور ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم بکاؤ مال ہو، تمہیں دولت کی جنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتی ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزیدی مہر بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینیوں کی ردائیں چھین لی، ناموس رسول کا بازاروں میں جلوس نکال لیا، اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور یاد رکھو اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بدنصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا عبث اور بیکار ہوگا، تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کر کے خدا اور رسول کو ناراض کر لیا، اب خدا اور رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سر جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ بعد کتابوں میں آپ کے خطبہ کے الفاظ اس طرح ہیں۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے کوفیوں، تم رو رہے ہو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے اور پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کذاب، بدعہد، بے وفا، ڈینگے مارنے والا اور دل کا کھوٹا نہ ہو، تم لومڑیوں کی طرح کینہ ور، کینہ توز، خوشامدید دوست، دشمن، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو، یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر انقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے، تم رو اور خوب گریہ کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے، تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن کے ساتھ چمٹ گئی ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا، تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کے دھبے کیسے دھل سکیں گے، اس کے قتل کا دھبا کس طرح دھل سکے گا؟ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس جگر گوشہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد کی کس بیٹی کی حرمت کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا، یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے،
اور ہاں ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔